بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دیکھیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد اور اس کے گراؤنڈ میں عید کی نماز ادا کرنے والوں کا یہ مجمع۔ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے والوں کا یہ مجمع خود اپنی جگہ ایک دعوت ہے، ایک پیغام ہے، اور سچ پوچھیں تو حقیقت میں یہی عید منانا ہے۔ نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے، اور نہ کہیں کوئی چیخ و پکار ہے۔ نہ اس مجمع کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس لگتی ہے، نہ والنٹیئرز لگتے ہیں۔ یہ مجمع خود آتا ہے، خود ہی جاتا ہے، محبتیں لیتا ہوا، محبتیں دیتا ہوا، دعوتیں بانٹتا ہوا، دعوتیں قبول کرتا ہوا۔ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ مجمع اپنے روزوں کا شکرانہ ادا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو ہی ہے جس نے توفیق دی، تو ہی ہے جس نے ہمت دی، تو ہی ہے جس نے صحت دی، تو ہی ہے جس نے مدد کی، تو ہی ہے جس نے زندگی دی، عافیت دی، سلامتی دی، ورنہ ہم اس لائق کہاں تھے۔ رمضان کے یہ روزے دلوں کو ایسا صاف و شفاف کر دیتے ہیں کہ نہ زبان پر کوئی شکوہ ہوتا ہے اور نہ دل میں کوئی شکایت۔ سب پر تقوی کا اثر اور تقوی کا رنگ صاف نظر آتا ہے۔ عید کو مسلمانوں کا ایک تہوار کہا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو ایک تہوار کے طور پر منانا بھی چاہتے ہیں۔ شاید اسی لیے تو کبھی حالات سے دل برداشتہ ہو کر اور کبھی حکومت کے بعض اقدامات سے ناراض ہو کر یہ آواز اٹھنے لگتی ہے کہ اب کی مسلمان عید نہ منائیں، یا منائیں تو سادگی سے منائیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ عید منانا دراصل عید کی نماز ادا کرنا ہے، تو نماز تو چھوڑی نہیں جا سکتی۔ اور جہاں تک سادگی کا سوال ہے تو سادگی کی تعلیم تو ہمیں ہر موقع پر دی گئی ہے۔ حیرت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب بعض لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ اب کی مسلمان عید میں نئے کپڑے نہ پہنیں۔ وہ ذرا نہیں سوچتے کہ غسل کرنے، خوشبو لگانے اور نماز کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہننے کا حکم کس نے دیا ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ وہ کس کا غصہ کس کو دکھا رہے ہیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کس سے کر رہے ہیں، کس کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی جرات کر رہے ہیں۔ حالات کا اثر یا اس ناراضگی اور صدمے کا اثر ہمارے دوسرے پروگراموں میں کیوں نہیں دکھتا؟ وہاں تو وہی چمک دمک، وہی شوشاں، وہی ہنگامہ آرائی، وہی شان و شوکت کا مظاہرہ۔ تو تھوڑا سا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ان موقعوں پر بھی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔